جنرل اسمتھ اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا۔ اس کے آدمی تمانا میں چیکنگ کر رہے تھے، لیکن ابھی تک انہیں کوئی مشکوک گروپ نظر نہ آیا تھا اور نہ ہی کسی اور طرف سے عمران اور اس کے ساتھیوں کے حرکت میں آنے کی اطلاع ملی تھی۔ اس لیے وہ اطمینان بھرے انداز میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جنرل اسمتھ نے ریسیور اٹھا کر چاند چلے جاتے ہوئے کہا۔ قبرص سے رینالڈ کی کال ہے سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو جنرل اسمتھ بے اختیار چونک پڑا۔ کراؤ بات، جنرل اسمتھ نے کہا۔ ہیلو سر، میں رینالڈ بول رہا ہوں قبرص سے۔ چند لمحوں بعد ایک اور مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ یس، کوئی خاص رپورٹ؟ جنرل اسمتھ نے کہا۔ پاک ایشیا سے فرید نے رپورٹ دی ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والا علی عمران اپنے 4 ساتھیوں سمیت پاک ایشیا سے ایک فلائٹ کے ذریعے مصر کے دارالحکومت قاہرہ روانہ ہو چکا ہے۔ اس نے ان سب کے حلوں کی تفصیلات بھی بتائی ہیں۔ اس کے بطول عمران اپنے اصل چہرے میں ہے، البتہ اس کے باقی 4 ساتھی کو وہ نہیں جانتا۔ رینالڈ نے کہا۔ کیا ان کی فلائٹ قاہرہ پہنچ چکی ہے یا نہیں؟ جنرل اسمتھ نے پوچھا۔ جو وقت اس نے فلائٹ کی روانگی کا بتایا ہے اور اس نے مجھے فلائٹ نمبر اور کمپنی کا نام بھی بتا دیا تھا، اس لیے میں نے قاہرہ ایئرپورٹ پر فون کر کے ان سے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق فلائٹ 1 گھنٹہ بعد قاہرہ پہنچ جائے گی۔ رینالڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ گڈ شو، کیا تفصیلات ہیں ان کے حلیوں کی؟ اور فلائٹ نمبر اور کمپنی کا نام بھی بتا دو، جنرل اسمتھ نے کہا تو دوسری طرف سے رینالڈ نے تفصیل بتا دی۔ اوکے، جنرل اسمتھ نے کہا اور کریڈٹ دبا کر اس نے فون کے نیچے موجود ایک سفید رنگ کا بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے اس کے سیکیورٹی کی آواز سنائی دی۔ قاہرہ میں سارے کے سیٹ اپ کے انچارج فواد سے میری بات کراؤ فوراً، جنرل اسمتھ نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور جنرل اسمتھ نے ریسیور رکھ دیا۔ چلو یہ شیطان حرکت میں تو آئے، جموں تو ٹوٹا، جنرل اسمتھ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جنرل اسمتھ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جنرل اسمتھ نے کہا۔ جناب، فواد لائن پر ہیں، بات کیجیے سر، دوسری طرف سے اس کے سیکیورٹی نے مدبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو، جنرل اسمتھ بول رہا ہوں، جنرل اسمتھ نے کہا۔ یس جنرل اسمتھ، میں فواد بول رہا ہوں، آج کیسے یاد کر لیا؟ دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ جناب فواد صاحب، میں اس وقت اسرائیل میں ہوں اور ہمارے ذمہ یہاں کی ایک لیبارٹری کی حفاظت لگائی گئی ہے۔ اس لیبارٹری کے خلاف کام کرنے پاک ایشیا سیکرٹ سروس اسرائیل پہنچ رہی ہے۔ میں نے ان کی نقل و حرکت کی رپورٹ حاصل کرنے کے لیے پاک ایشیا میں ایک گروپ کو تعینات کر رکھا تھا۔ اس نے ابھی اطلاع دی ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے 5 افراد جن کے سربراہ مشہور ایجنٹ عمران ہے، پاک ایشیا سے ایک فلائٹ کے ذریعے قاہرہ پہنچ رہے ہیں۔ میں آپ کو ان کے حلیوں کی تفصیل بتا دیتا ہوں اور فلائٹ کی تفصیلات بھی۔ فلائٹ 1 گھنٹے کے اندر قاہرہ پہنچ رہی ہے۔ آپ نے ان کی مشینی نگرانی کرنی ہے، لیکن کسی آدمی کو سامنے نہیں آنا چاہیے، ورنہ وہ چوچندہ ہو جائے تو وہ فوری سلپ ہو جائیں گے۔ وہ قاہرہ سے جہاں کا بھی رخ کریں، آپ نے مجھے فوری اطلاع دینی ہے۔ میرا نمبر بھی نوٹ کر لیں، جنرل اسمتھ نے کہا اور پھر اپنا فون نمبر بتا کر اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کے حلیوں کی تفصیلات اور ساتھ ہی اس نے فلائٹ کے بارے میں تفصیل بھی بتا دی۔ عمران کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، آپ نے جو حلیہ بتایا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اصل چہرے میں ہے، فواد نے کہا۔ ہاں ایسا ہی ہے، بہرحال انہیں نگرانی کا معمولی سا شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، جنرل اسمتھ نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو جلد ہی ان کے بارے میں رپورٹ دوں گا۔ گڈ بائی، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جنرل اسمتھ نے ریسیور رکھ دیا۔ مصر آنے کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں ڈائی دینا چاہتے تھے اور خود یہ بحیرہ روم میں لانچ کے ذریعے تل ابیب پہنچ جائیں گے، جنرل اسمتھ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جنرل اسمتھ نے کہا۔ قاہرہ سے فواد صاحب کی کال ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جلدی بات کراؤ، جنرل اسمتھ نے تیز لہجے میں کہا۔ فواد بول رہا ہوں قاہرہ سے۔ چند لمحوں بعد فواد کی آواز سنائی دی۔ جنرل اسمتھ بول رہا ہوں، کوئی خاص رپورٹ؟ جنرل اسمتھ نے بڑے بے چین اور مسترب سے لہجے میں پوچھا۔ یہ لوگ قاہرہ ایئرپورٹ سے باہر ہی نہیں آئے اور ایئرپورٹ سے ہی ایک لوکل فلائٹ کے ذریعے صحرائے سینا کے شہر خارجہ روانہ ہو گئے ہیں۔ خارجہ میں میرا ایک آدمی موجود ہے، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھے گا اور مجھے اطلاع دے گا، میں یہ اطلاع آپ تک پہنچا دوں گا، فواد نے کہا۔ خارجہ یہ لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آئی، جنرل اسمتھ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ واقعی خارجہ کا نام سن کر ذہنی طور پر الجھن کے شکار ہو گیا تھا۔ انہوں نے اسرائیل پہنچنا ہے؟ فواد نے پوچھا۔ ہاں، جنرل اسمتھ نے جواب دیا۔ تو پھر میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ لوگ خارجہ کیوں جا رہے ہیں۔ یہ لوگ خارجہ
جارجیا سے مخصوص جیپوں کے ذریعے سرحد پر واقع شہر آچیا پہنچیں گے اور آچیا سے اسرائیل کے صحرائی علاقے میں داخل ہو کر آگے بڑھیں گے۔ میں عمران کو جانتا ہوں، وہ ایسے ہی مشکل راستے اپنانے کے عادی ہیں جنہیں عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ فواد نے کہا، اوہ ٹھیک ہے، آپ کا تجزیہ درست ہے۔ بہرحال اگر وہ آچیا کی طرف روانہ ہو تو آپ مجھے ضرور اطلاع دیں، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ جنرل اسمتھ نے کہا، میں کر دوں گا اطلاع، گڈ بائے، فواد نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جنرل اسمتھ نے کریڈٹ دبایا اور پھر فون پیس کے نیچے موجود سفید رنگ کا بٹن پریس کر دیا۔ یس سر، دوسری طرف سے اس سیکریٹری کی آواز سنائی دی، اسرائیل اور اس کے سرحدی ممالک کا تفصیلی نقشہ دے جاؤ فوراً۔ جنرل اسمتھ نے کہا، یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور جنرل اسمتھ نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو اس لیبارٹری کے محل وجود کا علم ہو گیا ہے، اس لیے یہ لوگ آچیا کے راستے براہ راست تمالا پہنچنا چاہتے ہیں، جبکہ ہمارا خیال تھا کہ وہ تل ابیب کے راستے تمالا پہنچیں گے۔ اگر میں نے 5 ایشیا میں ان کی نگرانی کا انتظام نہ کیا ہوتا تو ہم بابین اور تل ابیب کے راستوں کی نگرانی کرتے رہ جاتے اور وہ لوگ ہمارے سروں پر پہنچ جاتے۔ جنرل اسمتھ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رول شدہ نقشہ تھا۔ اس نے جنرل اسمتھ کو سلوٹ کیا اور نقشہ کھول کر اس نے جنرل اسمتھ کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور میجر چارلس کو میرے پاس بھجوا دو، جنرل اسمتھ نے کہا۔ یس سر، نوجوان نے جواب دیا اور واپس مڑ گیا۔ جبکہ جنرل اسمتھ نقشے پر چھوٹ گیا، وہ خاص طور پر سرحدی شہر آچیا سے تمالا تک کے راستے کو نظر میں رکھے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد لیکن دبلے پتلے جسم کا مالک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سوٹ تھا، وہ اپنے انداز سے خاصا تیز اور پھرتیلا دکھائی دے رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی جنرل اسمتھ نے سر اٹھا کر دیکھا اور پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ آنے والے نے سیلوٹ کیا۔ آؤ میجر چارلس، بیٹھو، جنرل اسمتھ نے کہا۔ یس سر، شکریہ سر، میجر چارلس نے کہا اور میز کی سائڈ پر موجود خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میجر چارلس، تم اسرائیل کے سرحدی شہر قاصر کے رہنے والے ہو، جنرل اسمتھ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یس سر، آپ نے میری پرسنل فائل تو پڑھی ہوگی سر، میجر چارلس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں، ورنہ مجھے الہام تو نہیں ہو سکتا، جنرل اسمتھ نے اس بار چادر خصیلے لہجے میں کہا۔ یس سر، سوری سر، میجر چارلس نے چادر بوچھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ نقشہ دیکھو، یہ قاصر ہے اور یہ ہے تمالا جہاں ہم موجود ہیں۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ہمارے دشمن 5 ایشیائی ایجنٹ آچیا پہنچ رہے ہیں۔ ظاہر ہے آچیا سے وہ اسرائیل میں داخل ہو کر قاصر پہنچیں گے اور پھر قاصر سے یہاں تمالا، اور ہم نے ان کو خاتمہ کرنا ہے۔ تم بتاؤ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ محفوظ اور یقینی طریقے سے، جنرل اسمتھ نے کہا۔ سر، قاصر سے تمالا تک براہ راست کوئی سڑک نہیں ہے۔ قاصر سے پہلے حاویہ جانا ہوگا، پھر حاویہ سے گھوم کر تمالا آنا ہوگا، ورنہ اگر ہم چاہیں کہ قاصر سے براہ راست تمالا آئے تو ایسا ناممکن ہے، کیونکہ راستے میں انتہائی خوفناک صحرا ہے جہاں نہ پانی ہے اور نہ ہی کوئی نخلستان۔ اسے ہیلی کاپٹر یا جہاز کے ذریعے تو کراس کیا جا سکتا ہے، زمینی طور پر نہیں، میجر چارلس نے جواب دیا۔ ہیلی کاپٹر؟ او ہاں، یہ بات تو میرے ذہن میں بھی نہیں آئی۔ قاصر یا اس کے ارد گرد ان لوگوں کو ہیلی کاپٹر مل سکتا ہے یا نہیں؟ جنرل اسمتھ نے کہا۔ نہیں جناب، اس علاقے میں اسرائیل کی کوئی فوجی چھاونی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی چپنی ہے جو ہیلی کاپٹر کرائے پر دیتی ہو۔ البتہ صحرا میں چلنے والی مخصوص جیپیں قاصر میں مل جاتی ہیں، لیکن سر، ان دشمنوں کا خاتمہ قاصر میں بھی تو کیا جا سکتا ہے، میجر چارلس نے کہا۔ نہیں، یہ کام ہم نے یہاں تمالا میں کرنا ہے، باہر نہیں کرنا، کیونکہ تمالا اور بابین سے باہر اسرائیل کی دوسری ایجنسیوں کے افراد موجود ہوں گے اور انہیں اطلاع مل گئی تو وہ از خود کارروائی کر دیں گے۔ اس طرح ہم اس کریڈٹ سے محروم رہ جائیں گے، جبکہ یہاں کے بارے میں انہیں نہ کوئی اطلاع دی گئی ہے اور نہ ہی انہیں معلوم ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہاں جو کارروائی ہوگی اس کا کریڈٹ تو خالصتاً ہمارا اپنا ہوگا، جنرل اسمتھ نے بڑے مدبرانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، میں سمجھ گیا سر، میجر چارلس نے انتہائی مدبرانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم ٹی ایس ٹرانسمیٹر لے کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے قاصر پہنچ جاؤ، ہیلی کاپٹر واپس بھجوا دینا۔ یہ لوگ جیسے ہی وہاں پہنچے تم نے مجھے اطلاع دینی ہے، اور پھر یہ لوگ جس انداز میں بھی تمالا پہنچنے کی پلاننگ کریں تم نے مجھے ساتھ ساتھ اطلاع دیتے رہنا ہے۔ ایک بات، لیکن دوسری بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ تم نے کسی صورت مارٹ نہیں ہونا۔ یہ لوگ انتہائی تجربہ کار اور تیز ایجنٹ ہیں، اس لیے تم نے ان کی نگرانی ویسٹ ویژن سے کرنی ہے تاکہ انہیں شک ہی نہ پڑ سکے، اور تم کافی فاصلے سے نہ صرف ان کی نگرانی کر سکو گے بلکہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی سن سکو گے، جس کی رپورٹ تم نے مجھے ساتھ ساتھ دینی ہے، جنرل اسمتھ نے کہا۔ یس سر، میجر چارلس نے جواب دیا۔ اوکے، جاؤ، ٹی ایس ٹرانسمیٹر اور ویسٹ ویژن لے کر ہیلی کاپٹر پائلٹ سے چاہ کر قاصر پہنچو اور پھر ٹی ایس ٹرانسمیٹر پر مجھے رپورٹ دو، اور سنو، انتہائی ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے،
जनरल स्मिथ ने कहा, यस सर, लेकिन मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? मेजर चार्ल्स ने कहा, ओ हाँ, मैं बता देता हूँ, उनकी तादाद 5 है और 5 मर्द हैं, उनके साथ कोई औरत नहीं है। मैं तुम्हें उनके मौजूदा होलिये भी बता देता हूँ, लेकिन हो सकता है कि ये इसराइल में दाखिल होने से पहले मेकअप कर लें, इसलिए तुमने उनकी तादाद को चेक करना है। जनरल स्मिथ ने कहा और साथ ही उसने होलिये भी बता दिए। यस सर, अब मैं उन्हें तलाश कर लूंगा, मेजर चार्ल्स ने उठते हुए कहा और साथ ही सैल्यूट भी कर दिया। ओके, जनरल स्मिथ ने कहा और मेजर चार्ल्स से बाहर जाने के बाद वो एक बार फिर नशे पर छूट गया। इसी लम्हे फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो उसने चौंक कर फोन की तरफ देखा और फिर रिसीवर उठा लिया। यस, जनरल स्मिथ ने कहा, ज़ाहिर से फवाद का फोन है। दूसरी तरफ से कहा गया, चराओ बात। जनरल स्मिथ ने कहा, हेलो, फवाद बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद फवाद की आवाज सुनाई दी। जनरल स्मिथ बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है? जनरल स्मिथ ने बेचैन से लहजे में कहा, ये ग्रुप 2 जीपों के जरिए खारजा से आचिया रवाना हो गया है, मुझे अभी अभी इत्तला मिली है। फवाद ने कहा, आचिया से ये लाम महाला चासर पहुंचेंगे। जनरल स्मिथ ने कहा, हाँ, लेकिन वहाँ इसराइली चेक पोस्ट है, न जाने ये उसे कैसे क्रॉस करेंगे। फवाद ने कहा, ऐसी रुकावटों इस टाइप के लोगों के लिए कोई हैसियत नहीं रखती। जनरल स्मिथ ने कहा, बहरहाल अब आगे आप खुद चेक चलें, क्योंकि खारजा से आगे उनको चेक करने का मेरे पास कोई जरिया नहीं है। फवाद ने कहा, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वाकई मेरी मदद की है। मैं चीफ को खुसूसी तौर पर इस बारे में रिपोर्ट करूंगा। जनरल स्मिथ ने कहा, शुक्रिया, गुड बाय। दूसरी तरफ से फवाद ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो जनरल स्मिथ ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। सार्ज एजेंसी हिस्सा अव्वल खत्म शुद। और इसके साथ ही मशहूर राइटर मजहर कलीम की सीरीज इमरान सीरीज का मशहूर नावल सार्ज एजेंसी का हिस्सा अव्वल अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह करें कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम ऐसी मज़ीद वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर हो सकें।